علماء کے سامنے کی تھی جب گجرات میں 2002 کا میسیکر ہوا تھا. وہ ہندو مسلم رائٹ نہیں تھا, وہ جینوسائیڈ تھا. تو بی بی سی کی بھی رپورٹ آ گئی. بی بی سی نے جو رپورٹ تیار کی تھی جس کو روک لیا گیا تھا, اب بی بی سی نے وہ ریلیز کر دی ہے. ان کو ہندو مسلم کے نام پر لڑاتے رہنا کچھ شیطانی طاقتوں کے وجود کے لیے ضروری ہے, اس لیے وہ کبھی بھی یہ سچائی سامنے نہیں آنے دیتے. تو میں نے کیشنان جی سے کہا تھا کہ آپ پھیپھڑے کا کیا کریں گے. انہوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگوں کے گلے اور پھیپھڑے اتنے مضبوط ہیں کہ رات بھر آپ تقریر کرتے ہیں اور آپ تھکتے نہیں. سب سے پہلے تو میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے آپ میں سے کسی کو کبھی کسی جلسے کا صدر نہ بنایا جائے. کہیں آمین. جب کسی ملزم پر وکیل صاحب پاس میں بیٹھے ہیں, جرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو ایک سزا سنائی جاتی ہے قید بامشقت. میں امید کرتا ہوں کہ کاشف بہت جلد چیف جسٹس بنائے جائیں گے, اس لیے کہ انہوں نے مجھ بے گناہ کو صدارت کی قید بامشقت کی سزا سنائی. یہ بات تو میں نے ایک لائٹر موڈ میں کہی تاکہ آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے, ورنہ اتنی گرمی میں موڈ اگر جتنا بھی گرم ہو گیا کچھ بھی شکایت نہیں کی جا سکتی. شروع سے اب تک زیادہ تر ہمارے فاضل مقرر حضرات نے جو بھیانک صورتحال ہمارے اس ملک کو درپیش ہے اس کو بیان کیا ہے, اور وہ بہت ضروری بھی تھا تاکہ مسئلے کی جو گریوٹی ہے, جو سنجیدگی ہے, جو انتہائی ایمرجنسی توجہ کی طالب ہے, وہ لوگوں کے ذہنوں میں تازہ ہو جائے. اور کچھ حضرات نے بہت ہی اچھے انداز سے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہوگا, قربانیاں دینی ہوں گی, اس کو بھی بیان کیا ہے. ایک دو لفظ بولے تھے ہمارے بہت ہی عزیز اور محترم بھائی دوست مولانا توقیر رضا صاحب نے. وہ لفظ تھے کہ ہم جس حالت تک پہنچے ہیں وہ اپنی غیر ذمہ داریوں اور لاپرواہیوں کی وجہ سے پہنچے. مجھے یہ دو لفظ اسی وقت انہوں نے بہت اپیل کیا تھا, کیونکہ عام طور پر تقریروں میں وہ باتیں کہنا ہم لوگ پسند کرتے ہیں جس پر آپ تالیاں بجائیں. میں یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ میں آپ کو ہاتھوں کو تالی بجانے کی مزید زحمت بالکل نہیں دوں گا. میں کچھ باتیں ایسی بھی کروں گا شاید جو کڑوی لگیں آپ کو. میں ان لاپرواہیوں اور غیر ذمہ داریوں کی کوئی تفصیل بتانا چاہوں گا. کوئی قوم اگر وہ سب کرتی ہو جو اسے کرنا چاہیے, اس میں ڈسپلن ہو, اس میں بھائی چارہ اور اتحاد ہو, اس میں سمجھداری ہو, وہ اپنے ایک ایک پیسے کو صحیح طور پر خرچ کرنے کا سلیقہ
رکھتی ہو، وہ اپنا وقت صحیح استعمال کرتی ہو، کسی قوم کے ہیومن ریسورسز اور فائنینشیل ریسورسز کسی ایک گول کے لیے استعمال ہوتے ہوں، کسی مقصد، کسی اجتماعی مقصد جس سے قوم کو بھی فائدہ ہو، ملک کو بھی فائدہ ہو، ملک میں انصاف آئے، ملک میں امن پھیلے، ملک میں رہنے والے ایک دوسرے پر بھروسہ کرنے لگیں۔ کوئی قوم اگر اس طرح اپنے وقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنے ہنر کو، اپنے جذبات کو اس رخ پر استعمال کرتی ہو تو کوئی RSS اس قوم کو ذلیل نہیں کر سکتے۔ کوئی تنظیم، کوئی سنگٹھن، کوئی حکومت، کوئی پرائم منسٹر، کوئی فوج، کوئی طاقت اس قوم کو ذلیل نہیں کر سکتی جس قوم نے اپنی صلاحیتوں اور وقت کو صحیح استعمال کیا۔ جو لوگ اس وقت ظلم کر رہے ہیں اور ظلم کی پوزیشن میں پہنچ گئے ہیں اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، ان کو ہم چاہیں جتنا برا بھلا کہہ لیں، یہ ماننا پڑے گا کہ انہوں نے پچھلے کم سے کم 100 سال میں ایک زبردست محنت کی ہے، منظم طور پر محنت کی ہے، آرگنائز طور پر محنت کی ہے۔ بہت سے لوگوں نے اپنے مال کو اس مشن میں لگایا ہے، کھانے بہت سادہ کھائے ہیں، کپڑے بہت سادہ پہنے ہیں اور انتھک محنت کی ہے، اور سماج کے ہر طبقے میں محنت کی ہے، کسانوں میں، مزدوروں میں، مہیلاؤں میں، یوتھ میں، اسٹوڈنٹس میں، لائرز میں، تاجروں اور بزنس والوں میں، میڈیا والوں میں، جرنلسٹوں میں، قلم والوں میں، ایون فلم انڈسٹری والوں میں، نہ جانے کس کس طبقے میں انہوں نے انتھک محنت کی ہے۔ اور میں ایک اسٹوڈنٹ یا ریسرچ کرنے والے انسان کی حیثیت سے بھی اس محنت کی تفصیلات سے خاصا واقف ہوں۔ اچھی طرح میں نے پڑھا ہے، بہت ڈاکومنٹس کھنگالے ہیں، جس کی وجہ سے میں ایمانداری سے یہ مانتا ہوں کہ محنت انہوں نے کی ہے۔ ہم نے تمنائیں کی ہیں، ہم نے دعائیں کی ہیں اور ہم نے تقریریں کی ہیں۔ تقریریں تو ہم سے اچھی مجھے نہیں لگتا کہ دنیا کا کوئی اور سماج کر پاتا ہے۔ یہ بہوجن ادھیکار ریلی ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے، کاشی رام جی کے ساتھ میری ایک بہت لمبی میٹنگ ہوئی تھی، تقریباً 6 گھنٹے۔ تو کاشی رام جی نے مجھ سے درمیان میں لنچ بریک کے درمیان کاشی رام جی نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا صاحب مجھے کوئی ایک بہت مضبوط پھیپھڑا ذرا دلوا دیجیے، پھیپھڑا ایک لنگ دلوا دیجیے۔ تو میں نے کاشی رام جی سے کہا تھا کہ آپ پھیپھڑے کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ صاحب آپ لوگوں کے گلے اور پھیپھڑے اتنے مضبوط ہیں کہ رات بھر آپ تقریر کرتے ہیں اور آپ تھکتے نہیں، اور ہم آدھے پون گھنٹے میں ہماری سانس پھول جاتی ہے۔
میں نے کہا ہمارے رات بھر کے جلسوں کا کوئی فائدہ دیکھا ہے؟ کہنے کہ میں یہی سننا چاہتا تھا آپ سے۔ ہم آدھے گھنٹے کا بھی اگر کوئی ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کوئی بات کرتے ہیں گاؤں والوں سے تو وہاں سے سنگٹھن بنائے بغیر نہیں اٹھتے اور ان کو ایک ٹارگٹ دے دیتے ہیں، ان کو بتا دیتے ہیں کہ ہم 6 مہینے کے بعد سمیکشا کے لیے آئیں گے، جائزہ لینے آئیں گے یا کسی کو بھیجیں گے، اس وقت تک آپ کو اتنا کام کرنا ہے۔ میں پہلی بات، بلکہ شاید یہی پہلی اور آخری ہو، یہی کہنا چاہتا ہوں، سینکڑوں جلسے، ہزاروں جلسے ہو چکے اور ایک ہی طرح کی بات ان میں ریپیٹ کی جاتی ہے، لیکن میں مایوس کرنے کے لیے نہیں، نوجوانوں کو یہ پیغام دینے کے لیے کر رہا ہوں کہ جلسہ کرنے سے کام نہیں چلے گا۔ ایک پلاننگ کے بعد اب جلسے شروع ہونے چاہیے۔ پہلے ایک پلاننگ ہو کہ بھائی کیا کام کرنا ہے کہ واقعی صحیح نیت اور ارادے کے ساتھ بھارت کے ماحول کو بہتر بنایا جائے، کس طرح ہم سب مل جل کر، وہ چاہے ایس سی ایس ٹی کے لوگ ہوں، دلت سماج کے لوگ ہوں، او بی سیز ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، کرسچنس ہوں، لنگایتس ہوں، بدھسٹ لوگ ہوں، ایتھیسٹ لوگ ہوں، جو واقعی دل سے چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، آپس میں بھائی چارہ بڑھے، دیش کی اور دیش واسیوں کی انرجی نیگیٹو مقاصد کے لیے ویسٹ نہ ہو، دیش آگے بڑھے، سچ مچ وہ ایک وشو گرو کے مقام تک پہنچے، وہ دنیا کو ایک اچھی تہذیب سکھائے جس کی چھمتا میرا ایمان ہے کہ اس دیش میں موجود ہے۔ ایک بہت ہی منظم، بہت آرگنائز پلان بننے کی سخت ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو اگر ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں، اگر ان کی شکتی، ان کی طاقت، ان کی انرجی، ان کا علم، ان کی نالج، ان کے تجربے، اگر یہ ایک جگہ پر پھول ہو جائیں اور ایک لیڈرشپ کے ماتحت جو ساموہک لیڈرشپ ہو، وہ پورے دیش میں انصاف کی تحریک چلے، ایکتا کی تحریک چلے اور ہر اسٹیٹ کے اندر اس کے چیپٹرز ہوں اور بہت سختی کے ساتھ اس میں چناؤ کیا جائے، کون لوگ اس تحریک میں لیڈنگ رول پلے کریں اور ان کے اوپر بھی ڈسپلن کا سخت انکش لگے، اس لیے کہ بار بار یہ تجربے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے تجربہ کار ساتھیوں کو بھی اور مجھے بھی، کہ بڑے اچھے اعلانات کے ساتھ، بہت خوبصورت سلوگنز کے ساتھ کوئی ایک سنگٹھن، کوئی آندولن آگے بڑھتا ہے، کوئی تحریک چلتی ہے، لیکن جب کچھ مدت گزرتی ہے، کچھ وقت گزرتا ہے اور اس کو نوٹس کیا جانے لگتا ہے، تو پھر اس کے دام لگائے جاتے ہیں، اس کے سامنے کچھ چارہ پھینکا جاتا ہے یا اسے کچھ ڈرایا جاتا ہے، اور پھر وہ 30-40 سال کی محنت
1 گھنٹے کی میٹنگ میں لپیٹ دی جاتی ہے. بار بار یہ تجربہ اس دیش کو ہوا ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے اس شوشش سماج کے ابھر کر نہ آنے کی. یہ کوششیں پہلے نہ ہوئی ہوں یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کوششیں ہوئی ہیں اور بہت بڑے پیمانے پر. مجھے پرسنلی آج میں کھل کر شاید پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ تک تجربہ ہوا ہے کہ یہی مول نواسی سماج کے ادھیکار دلانے والی ملک کی نیشنل لیول کی ایک تحریک جس نے سخت محنت کی تھی، ملک کے مختلف مقامات میں ایک اچھی طاقت بن کر ابھرنے لگی تھی کہ صرف ایک میٹنگ ہوئی. کس کے اور کس کے درمیان یہ نام لینا مناسب نہیں ہے، لیکن ہماری ایجنسیز کے ایک سربراہوں کے درمیان اور تحریک کے کسی بڑے لیڈر کے درمیان. اور یہ کہا گیا کہ آپ مول نواسیوں کی تحریک چلاتے رہیے، نعمانی صاحب سے دوری بنائیے. اگر آپ نے نعمانی صاحب سے دوری نہ بنائی، ہم آپ کو صرف 1 مہینے کا سمے دیتے ہیں. اگر نعمانی صاحب سے آپ نے دوری نہ بنائی تو پھر آپ سائیں بابا کے ساتھ جیل کی اسی بیرک میں ہوں گے. آدیواسی رہنما، لیفٹسٹ لیڈر، بہت بڑے تھنکر اور آتھر پروفیسر سائیں بابا، جو بہت ہینڈیکیپڈ ہیں، چل پھر نہیں سکتے، اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتے، وہ بھی 10 سال سے جہاں تک میری جانکاری ہے وہ جیل میں ہیں اور انڈا سیل میں رکھے گئے ہیں جہاں انسان جیتے جی مر جانے کی دعا ہی کرتا ہے. یہاں یہ دھمکی ملی، جہاں یہ وارننگ ملی کہ آپ کو نعمانی صاحب سے دوری بنانی ہے، بس اس کے بعد سب کچھ بدل گیا. کیا قصہ ہے؟ میں بہت صاف کہنا آج چاہتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ یہ جو اتحاد ہے مسلمانوں کا، سکھوں کا، دلتوں کا، عام زبان میں اگرچہ میں دلت شبد استعمال کرنا پسند نہیں کرتا، میں وہ لفظ بولنا پسند کرتا ہوں جو دستور میں ہے. شیڈول کاسٹ کے لوگ، شیڈول ٹرائب کے لوگ، ٹرائبل لوگوں میں آدیواسی بہت بڑی سنکھیا میں ہمارے ملک میں ہیں. اگر یہ اکٹھا ہو گئے، اگر یہ مسلمان اور یہ ایس سی ایس ٹی کے لوگ، یہ لنگایت سماج کے لوگ، یہ بدھسٹ اور اوبیسیز، اگر یہ سب اکٹھا ہو گئے تو ظاہر ہے کہ پھر ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. ان کو ہندو مسلم کے نام پر لڑاتے رہنا کچھ شیطانی طاقتوں کے وجود کے لیے ضروری ہے. اس لیے وہ کبھی بھی یہ سچائی سامنے نہیں آنے دیتے، اور جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اکٹھا ہونے لگے تو وہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں. الگ الگ لڑتے رہیں، مسلمان الگ، او بی سی الگ، سکھ سماج کے لوگ الگ، ایس سی ایس ٹی کے لوگ الگ، کسان لوگ الگ، مزدور لوگ الگ، بیوپاری لوگ الگ، مہلائیں الگ. اس سے ان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور میں تو یہاں تک جانتا ہوں کہ ان میں سے کچھ گروہوں کے کچھ گروپس کو وہ الگ الگ لڑتے رہنے کے لیے پردے کے پیچھے سے سپورٹ بھی کرتے ہیں. ان کو جو پریشانی ہوتی ہے وہ اس بات سے ہوتی ہے
کہ یہ سب لوگ اکٹھا بیٹھ جائیں، جیسے منچ پر بیٹھے، جیسے آپ بیٹھے، اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ ایک بات میں بہت صاف لفظوں میں مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں، اسلام کے نام پر کہنا چاہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پر میں یہ کہتا ہوں سب کے سامنے کہ اگر ہم پورے اور اچھے اور سچے مسلمان ہوتے تو ہماری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی۔ یہ بات ماننی چاہیے۔ شاید آپ نے یوٹیوب پر میری وہ اسپیچ سنی ہوگی جو میں نے گجرات کے کئی سو پورے گجرات کے علماء کے سامنے کی تھی جب گجرات میں 2002 کا میسیکر ہوا تھا۔ وہ ہندو مسلم رائٹ نہیں تھا، وہ جینوسائیڈ تھا۔ اب تو بی بی سی کی بھی رپورٹ آ گئی۔ بی بی سی نے جو رپورٹ تیار کی تھی جس کو روک لیا گیا تھا، اب بی بی سی نے وہ ریلیز کر دی ہے، مگر انڈین میڈیا کو بین کر دیا گیا ہے کہ آپ بی بی سی کے رپورٹ نہیں دکھا سکتے۔ بی بی سی کی اس رپورٹ میں خدا کرے کہ آپ سوشل میڈیا پر اس رپورٹ کے کچھ حصے کو جو آ گئی ہے وہ آپ پڑھیں۔ اس میں برٹش فارن منسٹر جو اس وقت اسٹرا فارن منسٹر تھا، اس نے جو اسٹیٹمنٹ آن ریکارڈ دیا ہے، جو اس آفیشل رپورٹ کا حصہ ہے، وہ بہت خطرناک ہے۔ اس برٹش فارن منسٹر نے صاف صاف ایک لیڈر کا نام لیا تھا کہ اس لیڈر نے گجرات میں میسیکر کروایا ہے، اور وہ 2 ایماندار پولیس آفیسرز جو ڈائریکٹر جنرل پولیس تھے گجرات کے، انٹیلیجنس کے ڈپارٹمنٹ کے، شری کمار، آج وہ جیل میں ہیں اس لیے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور اس کتاب میں وہ سارے راز فاش کیے ہیں کہ گجرات میں 2002 کا قتل عام کیسے اور کیوں ہوا تھا اور کس نے کروایا تھا۔ اور آئی پی ایس آفیسر مسٹر سنجیو بھٹ وہ بھی جیل میں ہیں، انہوں نے پورا بیان دیا تھا، حلف نامہ دیا تھا، اور وہ اس میٹنگ میں شریک تھے جس میٹنگ میں گجرات کے اس وقت کی حکومت میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ عہدیداران نے پولیس کو کچھ آرڈر دیے تھے۔ تو بینگ اے سینئر پولیس آفیسر سنجیو بھٹ اس وقت جیل میں تھے، اس وقت اس میٹنگ میں تھے، اور چونکہ انہوں نے اس میٹنگ کا کچا چٹھا اپنے ضمیر کی گواہی کی وجہ سے جان کو خطرے میں ڈال کر کورٹ آف لا میں حلف نامے کی شکل میں پیش کر دیا، وہ آج بھی جیل میں ہے۔ میں سلام کرتا ہوں ان نان مسلم سچ بولنے والے لوگوں کو، ان سچی گواہی دینے والے لوگوں کو، ان دیش کی ترقی دل سے چاہنے والے لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہیں لیکن ایماندار ہیں، وفادار ہیں، بہادر ہیں، اور ایسے نان مسلم لوگوں کی اس دیش میں کوئی کمی نہیں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے، کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ یہاں منچ پر آج جو لوگ بیٹھے تھے اور بیٹھے ہیں، اور یہ بھی جو لوگ آج یہاں اس کو کور کرنے آئے ہیں، میں تو بہت دیر سے یہ اپنے دوست شمبھو سنگھ کو دیکھ رہا ہوں، گھنٹوں سے یہ کھڑے ہیں، بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ بھائی بیٹھ جاؤ، تھک گئے ہوگے، مگر کوئی انرجی ہے ان کے اندر۔ جو ان کے چینل نیشنل دستک کو دیکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ کوئی ارجا ہے، کوئی آگ لگی ہوئی ہے سینے میں۔ پرابلم یہ ہے ایسے لوگ دیش میں بہت بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ابھی تک ان کو ایک طاقت میں، ایک لڑی میں پرو دینے والی کوئی لیڈرشپ سامنے نہیں آ سکی۔ میں کافی بیمار حالت میں یہاں جو آیا ہوں،
ایک امید لے کر آیا ہوں، کیونکہ میں اب میری زیادہ امیدیں نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے، ستاروں پہ ڈالتے ہیں جو کمند۔ جب کاشف نے مجھ سے بات کی، بار بار اس کے مقصد کو سمجھایا، تو میں کچھ عرصے سے چونکہ ان کو جانتا ہوں تو میرا احساس یہ بنا کہ یہ وہ ینگ ٹیم ہے جس کی مجھے بہت زمانے سے تلاش تھی۔ یہ لوگ جو باوردی پوزیشن نہ ہوں، میں لفظ باوردی انورٹڈ کامات میں بول رہا ہوں، جنہوں نے کوئی چولا نہیں پہن رکھا لیکن جو دیش کے حالات پر نظر رکھتے ہیں، جن کے دل اور دماغ بڑے ہیں، جن کی ہمتیں بلند ہیں، تو ان کا ساتھ دینا اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود میں نے ایک ضروری کام سمجھا اس کو، اور ایک نیک کام سمجھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی ٹیم تشکیل پائے۔ چندر شیکھر آزاد کے بارے میں تو میں نے کہلایا تھا، مجھے یہ لوگ روک رہے تھے کہ ابھی نہ آئیے، ابھی نہ آئیے، میں آنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ انہوں نے اسکیم چھپا رکھی تھی کہ مجھے آخر تک بٹھانا ہے، تو مجھے روک رہے تھے کہ ابھی نہ آئیے۔ پھر میں نے کہا کہ ابھی کم سے کم چندر شیکھر آزاد کی تقریر سے پہلے مجھے بلا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ینگ سنسیئر، جس کا اپنا کوئی نجی سوارتھ نہ ہو، جو قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو، ایک ایسی لیڈرشپ تیار ہو۔ اور کیونکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہر بارات میں ایک دو بوڑھے ضرور ہونے چاہیے، تو ہم دونوں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے، وہ نوجوان اگر ہم دونوں کو بارات میں شریک کر لیں گے تو آ جائیں گے۔ لیکن میں قصہ سنا دوں کہ بوڑھوں کا ہونا کیوں ضروری ہے۔ زیادہ بوڑھے نہیں، ایک دو۔ ایک نوجوان کا رشتہ لگ گیا ایک بادشاہ کی بیٹی کے ساتھ، شہزادی کے ساتھ۔ کبھی کبھی اندھوں کے ہاتھ بھی بٹیر لگ جاتے ہیں۔ اب جب سب تیاری ہو گئی تو بادشاہ کے محل سے میسج آیا کہ ہمارے یہاں روایت ہے کہ بارات میں کوئی بوڑھا نہیں آئے گا، نہیں آتا۔ ہم دروازے پر چیک کریں گے، ایک بھی بوڑھا مل گیا تو ہم بارات کو واپس کر دیں، رشتہ توڑ دیں۔ اب ادھر مشکل یہ تھی کہ دادا جان نئے کپڑے سلوائے ہوئے تیار بیٹھے تھے، اور وہ سب سے زیادہ شوقین تھے بارات میں جانے کے۔ انہوں نے ضد کی کہ میں تو جاؤں گا۔ اب دولہا جو تھا وہ بہت گھبرایا، اس نے دادا کے ہاتھ پیر جوڑے کہ حضور آپ کو تو زندگی اسی میں گزری ہے اور تو کچھ کیا نہیں آپ نے، تب ایک مرتبہ مت جائیے، مسجد میں بیٹھ کے دعا کیجئے، ہم لوگ جاتے ہیں سب نوجوان۔ دادا نے کہا کہ میں اگر نہیں جاؤں گا تو بارات بھی نہیں جاؤں، میں تو جاؤں۔ اڑ گئے، وہ شریف خاندان تھا، بہت پریشان ہوئے جب لڑکے، تو دادا نے ایک حل بتایا، اور وہ یہ کہا کہ ایسا کرو، تم لوگ ڈھولک تو ضرور لے کر جاؤ گے، مسلمان ہو تو ایک بڑی سی ڈھولک بنوا لینا اور مجھے اس ڈھولک میں بٹھا لینا، اور بجاتے ہوئے چلے جانا، سب لوگ سمجھیں گے ڈھولک ہے، میں اس کے اندر بیٹھا رہوں گا۔ میں تو بڑھاپے اور بیماریوں کی وجہ سے بہت مختصر ہو گیا ہوں بقدر ضرورت۔ لڑکوں کی سمجھ میں بات آ گئی، بڑی سی ڈھولک بنوائی گئی، دادا جان کو بٹھا لیا گیا، ڈھولک بجاتے ہوئے لے گئے، کسی نے چیک بھی نہیں کیا، اندر پہنچ گئے، نکاح بھی ہو گیا، مبارکباد بھی مل گئی۔ اب کھانے کی میز پر جب بیٹھے تو ایک نئی مصیبت آ گئی۔
شاہی محل کے افسران آئے اور سب کے ہاتھ میں 1.5 فٹ لمبی ایک لکڑی تھی، اور انہوں نے کہا ہمارے شاہی خاندان کی ایک روایت ہے کہ جو بارات آتی ہے ان میں سے ہر ایک باراتی کے ہاتھ میں ہم وہ لکڑی باندھ دیتے ہیں، تو ہاتھ پھیلائیے اور ہم لکڑی باندھیں گے۔ اب ان لوگوں نے ہاتھ پھیلایا، لکڑی بن گئی۔ اب لکڑی بن گئی تو وہ کھانا کیسے کھائیں؟ اب بڑی مشکل، کھانا اتنا شاندار رکھا تھا کہ کھانے کی میز پر بیٹھے تو ہاتھوں میں لکڑیاں بن گئیں، اب کھانا کیسے کھائیں؟ جب یہ پریشانی آئی تو بھی یاد آیا کہ ہمارے دادا جان موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے، یقیناً وہ کوئی نہ کوئی حل بتائیں گے۔ تو وہ ڈھولک کے پاس گئے اور چپکے سے کہا کہ دادا جان مصیبت میں پھنس گئے ہم لوگ، ہمارے ہاتھوں میں لکڑیاں بن گئیں، اب کھانا کیسے کھائیں؟ تو دادا جان نے کہا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے سامنے والے کو کھانا کھلانا شروع کرو۔ جیسے ہی اپنے سامنے والے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، بادشاہ سلامت کے آفیسرز آ گئے اور انہوں نے کہا خبردار ٹھہر جاؤ، ہم چیک کریں گے، یقیناً تمہارے درمیان کوئی بوڑھا ضرور ہے، کیونکہ یہ جو چٹکلوں میں مسئلہ حل کر دیا یہ جوانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں ان کے تجربے، ان کی سمجھداری اور نوجوانوں کا جوش عمل، ان کی انرجی، یہ مل جل جائے اور مختلف سماجوں کے لوگ جو بھروسے کے لائق ہوں وہ صحیح ایک چھوٹے سے ایجنڈے کے تحت، ایک کامن منیمم پروگرام کے تحت ایک نئی تحریک پورے ملک میں شروع کریں۔ تو ایک مدت تو لگے گی، وقت تو لگے گا، تکلیف تو شاید تھوڑی بہت اٹھانی پڑے، محنت کرنی پڑے گی، لیکن تب وہ نتیجے آئیں گے جن کی تمنا ہم سب بولنے اور سننے والے ہمیشہ اپنے دل میں رکھ کر ایسے جلسوں میں آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ صرف تقریروں سے کام نہیں چلے گا، کسی کو برا بھلا کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ خدا کے یہاں بالکل سائنٹیفک نظام کے تحت یہ دنیا چلائی جاتی ہے۔ آپ اگر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم چائے میں شکر ڈالے اور امام صاحب بد دعا کر دیں تو بد دعا کے نتیجے میں وہ چائے کڑوی ہو جائے، ایسا نہ کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اس دنیا میں جو کچھ بھی ملتا ہے وہ اس کی محنت اور کوشش کے نتیجے میں ملتا ہے۔ بس میں اسی پر اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ عصر کی اذان بھی ہو گئی۔ مبارکباد دیتا ہوں کاشف کو اور ان کی پوری ٹیم کو، یہاں کے تمام نوجوانوں کو جنہوں نے ساتھ دیا، جنہوں نے سخت اور انتھک محنت کر کے اتنی شاندار یہ محفل منعقد کی۔ خدا سے دعا ہے کہ ہم سب اپنے اپنے اچھے مقاصد میں کامیاب ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔